قرارداد نمبر 1 کا متن ہے: نوجوان نسل کا یہ ایوان صوبہ سندھ میں رینجرز کے کامیاب آپریشن کے بعد امن و امان کی تسلی بخش صورتحال قائم کرنے پر وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری آپریشن کو بغیر کسی دباؤ کے جاری رکھا جائے اور بد امنی پھیلانے والے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ان کے منصوبہ سازوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب، ہم نے نیشنل یوتھ اسمبلی سے ایک چیز سیکھی کہ لیڈرز قوم کے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ اہلیت کے معیار میں جب میں اپنے ملک کے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بے حد شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں اسپیکر صاحبہ، میں لندن میں زیر تعلیم رہا اور وہاں جب میں نے اپنے ملک کے ویژن لیس اقتدار پر بیٹھے لوگوں کا بیانات بین الاقوامی میڈیا پر سنے تو دل خون کے آنسو روتا رہا، اور مجھے ایک بات یاد آئی، ایک شعر یاد آیا، وہ ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ جی اسپیکر صاحبہ، رینجرز کا اختیار ایک انتقامی مسئلہ ہے جو کہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے، اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اختیار واپس لینا ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہے، اور سراسر یہ ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ہاں، جو اسے سیاسی مسئلہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ اپنے ملک کے مستقبل کا نہیں بلکہ اپنے ذاتی مستقبل کا سوچ رہے ہیں۔ ان پہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ وقت وہ بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، وقت وہ بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، جب لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ جی ہاں، رینجرز کو اختیار دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ پارٹی کے رہنماؤں سے یہ سوال سننے کو آج کل مل رہا ہے۔ جناب، رینجرز کو اختیار دینے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا؟ تو حقیقت جانیے۔ حقیقت یہ ہے کہ رینجرز کو جب اختیار ملا تو 5795 ریڈز ہوئی، 10,353 سسپیکٹس پکڑے گئے، 7,312 ویپنز ان سے برآمد ہوئے، 3,48,978 راؤنڈز آف ایمونیشن ان سے پکڑی گئی، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ رینجرز کو اختیار دینے سے کیا فائدہ ہوا؟ اصل میں رینجرز کا جو آئیڈیا تھا وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ رینجرز نے ان سب اختیارات کو سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں سیپریٹ کیا۔ سٹیج 1 کیا تھا؟ سٹیج 1 جب ہوا تو سندھ گورنمنٹ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ صرف ٹارگٹ کلرز کو اور ٹیررسٹ کو پکڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے سٹیج 2 شروع کیا جس میں کرپشن کرنے والے، ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ سب آتے تھے، اس وقت سندھ حکومت کی ٹانگیں کاپنا شروع ہو گئی اور انہوں نے آپریشن کی مخالفت کر دی۔ جناب، آپریشن کی مخالفت سندھ گورنمنٹ نے کی تو سندھ جب اپنے ان کے بندے میں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جب ان کو پکڑا گیا تب مخالفت، جب کسی مخالف کو پکڑا جائے تب مخالفت نہیں۔ تو ایسے میں ہمارے ملک کے بچے جو جس طرح اے پی ایس میں شہید ہوتے ہیں، سندھ میں جس طرح سے نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ، ہر طبقے کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس میں تو سامنے پڑی لاش پہ ایک ماں فریاد کرتی ہے، اور ماں فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ خدارا میری آپ سب سے اس ایوان سے گزارش ہے کہ اس قرارداد کو بڑی تعداد میں سب نے منظور کرنا ہے کہ اس آپریشن کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ ایک فرشتہ سمت انسان جس کا نام جنرل راحیل شریف ہے، اگر وہ ہمیں اس ملک کو، پاکستان کو اگر وہ نصیب ہوا اور اس نے آ کے تو یہ آپریشن شروع کیا، یہ ٹارگٹ کلنگ ختم کرنا شروع کی، تو ہم لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں ایک چانس دینا چاہیے، ہمیں اپنی پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور سیکنڈلی، پاک چائنا اکنامک کوریڈور شروع ہو رہا ہے، یہ آپریشن کے ساتھ ساتھ اس آپریشن کا اس سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اگر آپریشن سکسیسفل ہوگا تو پاک چائنا اکنامک کوریڈور بھی سکسیسفل ہوگا۔ ہمیں آرمی پہ ٹرسٹ کر کے، ہمیں ان کو پورا اختیار دے کے، اور ہمیں رینجرز کو اختیار دے کے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے اور صوبہ سندھ میں ٹارگٹ کلنگ ختم کرنی ہے۔
میں آپ سب سے یہی التماس کروں گا کہ اس قرارداد کو بڑی تعداد میں منظور کیا جائے. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جو ہمارے ملک کے ایک طبقہ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں, عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں, لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر تو ترستا ہے ایک نوالے کو, امیر شہر کے تو کتے بھی راج کرتے ہیں. تھینک یو.